أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1969 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کے سلسلہ نو کا آغاز آج سورہ بقرہ کی آیت 260 سے ہوتا ہے. 2/260. پچھلی آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تفصیلی طور پر بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل بت نصر کے حملے کے بعد کس طرح قریب 100 سال تک معصومی اور غلامی کے شکنجے میں جکڑی رہی. اسے قرآن نے ان کی اجتماعی موت سے تعبیر کیا ہے. پھر کس طرح کیخسرو نے اہل بابل کو شکست دے کر یہودیوں کو ان کی غلامی کے شکنجے سے چھڑایا، پھر سے انہیں بیت المقدس میں آباد کیا، ان کے معبد کو اثر نو تعمیر کیا، اور اس طرح سے اس قومی موت کے بعد بنی اسرائیل کو حیات تازہ سے نوازا گیا. ضمن عرض کر دوں، 2 احباب نے مجھے خط لکھا ہے کہ فلاں بات ہمیں وضاحت سے سمجھا دیجیے. میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ہفتہ بار یہی ہوتا ہوں. جن صاحب کو کسی معاملے میں کچھ مزید وضاحت مطلوب ہو، وہ مجھ سے وقت لے کے تشریف لے آیا کرے اور اپنے طور پہ بات کو سمجھ لیا کریں. کسی ایک فرد کی کسی اشکال کو رفع کرنے کے لیے درس میں باقی احباب کا وقت ان سے لے لینا یہ مناسب نہیں ہوتا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پیچھے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے اگلی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آخر میں چند لفظوں میں یہ بیان کیا تھا، اس آیت کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بہت سے مغالطے پیدا کرتی ہے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، خدا نے کہا، یہ عام ترجمہ اور جو عام طور پہ اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں پہلے. خدا نے کہا کہ کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایمان تو لاتا ہوں، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے یہ پوچھنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد کہا یہ گیا ہے
اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم 4 پرندوں کو لو اور ان کو سڑھاؤ، ہلاؤ اپنی طرف اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، ان کے قیمے کو مکس اپ کرو، پھر ان میں سے تھوڑا تھوڑا 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھو، پھر تم انہیں بلاؤ اور تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح سے تیزی سے تمہاری طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تھا جو جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 3 بڑے غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایک ان اینیمیٹ شے کو جس میں زندگی ہوتی نہیں ہے وہاں سے زندگی کی نمود کر سکتا ہے، زندگی کو ارتقا بخش سکتا ہے، تو اس کے قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی ذبح شدہ جانور پرندے کو بھی وہ زندہ کر دے۔ سوال تو اس میں نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کا اگر یہ مفہوم دیا جائے تو اس میں کسی طرح سے کوئی تک بھی ٹھیک بیٹھتی ہے اس کی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا یہ کہ تم کیسے تحیی الموت، وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ پوچھا جائے تو اس کے جواب میں اگر یہ ہو تو یوں کرو اور دیکھ لو کہ ہم کس طرح سے ذبح شدہ قیمہ کردہ پرندوں کو اثر نو زندہ کر دیتے ہیں، یہ تو جواب ہو سکتا تھا اس کا۔ وہ پوچھتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ کیسے پوچھتے؟ کس طرح سے مردہ زندہ ہوتا ہے؟ یہ کس طرح کا جواب اگر یہ ہو کہ زندہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو آواز دو تو وہ آ جاتا ہے، تو طریق یہ بتایا نا مردوں کو زندہ کرنے کا۔ کیا مردوں کو اس طرح سے ہی خدا زندہ کرتا ہے؟ اس طریق سے کیا وہ جو خیال پیدا ہوتا تھا کہ کیسے زندہ ہوتا ہے مردہ، اس کا جواب مل گیا ہے؟ کیا آج بھی ہمیں بھی اس کا جواب مل سکتا ہے یہ کہ خدا اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے یہ کیسا کا جواب بول نہیں سکتا یہ۔ اور اگر کس طرح کا جواب یہ ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ اسی طرح سے خدا زندہ کرتا ہے۔ پہلی چیز اس میں غور نہیں کیا گیا کہ یہ کیسا ہے، یہ تو کیسے زندہ کرتا ہے تو؟ روزمرہ کی زبان میں آپ یہ کیجیے، کوئی شخص ایک بڑی نادر سی چیز بناتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ چیز تو وہ بنی ہوئی ہے، آپ کو تعجب آتا ہے اس کی اس بناوٹ و خلقت سے، آپ پوچھتے ہیں اس سے کہ بھائی تم یہ بناتے کیسے ہو؟ یعنی اسے یہ تو پتا ہے کہ یہ بناتا ہے اس قسم کی چیز، اس میں اسے شبہ نہیں ہے، وہ تو اپنے تعجب کے لیے پوچھتا یہ ہے کہ آپ اسے بناتے کیسے ہیں؟ ہم روز یہ کچھ کرتے ہیں، جو کوئی چیز نئی ہمارے سامنے ایسی آئے کہ جو بظاہر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے بن جاتی ہے یہ چیز، اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم بناتے کیسے ہو؟ اور وہ یہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ بنی ہوئی ہے یا نہیں، کیسے کا جواب نہیں ہے۔ وہ پوچھتے یہ تھے کہ کیسے ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اگر کیسے کا طریق یہی ہے جو بتایا گیا ہے تو پھر تو ہر مردے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے زندہ ہونا چاہیے مردے۔ اس سے آگے چلیے،
وہاں یہ ہے کہ پرندوں کو لو اور ان کو ہلاؤ، سدھاؤ۔ آج ساری میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو ذبح کرو، قیمہ کرو، یہ اس میں اپنی طرف سے بڑھایا گیا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ابتدان چیز کہ یہ کیفا کا جواب ہونا ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ کہ یہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس میں، اور پھر اس کا ترجمہ یا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ بات نہیں بنتی جاتا، میں نے عرض کیا۔ پہلی چیز تو اس کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ہاں کتب تفاسیر میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ حضرات مفسرین علیہم الرحمہ، انہوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کریم کو سمجھا، اس میں کچھ لکھا۔ ایک انسان کی سمجھ ہے، دوسرا انسان اس سمجھ کے اوپر تنقید بھی کر سکتا ہے، کسی کے مفہوم کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے۔ جو انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا، یہ چیزیں بھی تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، ان میں اصلاح ہوتی چلی جائے گی، علم بڑھتا چلا جائے گا اور سمجھ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک اگر یہ بات رہتی تو وہ کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی کہ پہلے کسی مفسر نے اگر کوئی بات لکھ دی ہے تو بعد کا آنے والا اگر دیکھے کہ اس میں ان کو کہیں صاحب ہو گیا ہے، غلطی لگ گئی ہے، صحیح نہیں ہے فہم ان کا، وہ اس سے اختلاف کر لے۔ لیکن پہلی چیز تو ہمارے ہاں یہ ہو گئی کہ نہیں صاحب، اسلاف نے جو کوئی سمجھ لیا ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ خیر یہاں تک بھی جھگڑا جا سکتا تھا کسی سے۔ خود ہمارے ہاں بھی تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جو علماء کی تقلید کو جائز نہیں قرار دیتا۔ یہاں تک کہا جا سکتا تھا کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہر ایک کو حق پہنچتا ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بات سمجھے۔ دشواری یہاں آ جاتی ہے کہ یہ حضرات جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اپنے ہاں، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ تفسیر ہماری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے ایک روایت، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے۔ اور جب بات یہ ہو جائے کہ فلاں آیت کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا، کون سا مسلمان ہے جو اس کے بعد جرت کرنا تو ایک طرف دل میں خیال بھی یہ لا سکے کہ میں اس سے بہتر سمجھ سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، ہو نہیں سکتا۔ اب لبوں پہ مہر لگ گئی، لبوں پہ نہیں، دل میں بھی آپ یہ خیال نہیں کر سکتے۔ لیکن مشکل تو یہاں آ جائے گی کہ یہ آپ کی یہاں مجبوری تو ہوگی کہ اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ دل میں شکوک کا ابھرنا یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ زبان پہ نہ لائیے، نوکے قلم پہ نہ آنے دیجیے، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے آپ کا۔ اب اس سے جتنے کمپلیکسز پیدا ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ روایات کی طرف آپ آئیں، جیسا کہ میں 10 برس سے یہاں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ چیز پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، یہ جتنی روایات ہیں ان کے متعلق خود یہ احباب جو ہے یہ کہتے ہیں منسوب الی الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ حضور کی وفات کے 2-2.5 سال کے بعد یہ مجموعے مرتب ہوئے، کسی اس سے پہلے تحریری مواد کی بنا پر نہیں، زبانی روایات کے سلسلے میں 5-5 6-6 راوی درمیان میں آئے۔ پھر یہ چیز بھی مسلمہ ہے ان کے ہاں کا کہ کوئی یہ حدیثیں جو ہے الفاظ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مفہوم ہے جو سمجھا
200 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں نے، ایک نے کہا، دوسرے نے اپنے طور پہ کچھ سمجھا، جو سمجھا اسے آگے منتقل کیا، پھر آگے اگر اس میں وضع تعریف وغیرہ کو چھوڑ بھی دیا جائے، دانستہ اگر کسی نے کچھ کیا جائے اسے چھوڑ بھی دیا جائے، غیر شعوری طور پر یہ جو طریق ہے، یہ پروسیس ہے بجائے خیش، کہ اس طرح سے 200 سال کے اندر مفہوم اپنا اپنا آگے منتقل ہوتا چلا جائے۔ آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا نکلتی، پھر ہر حدیث کے بعد یہ چیز کہنی ہوتی ہے، پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں کہا جاتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جس طرح حضور نے فرمایا ہو۔ پوزیشن یہ ہے ان کی، لیکن ان میں سے کسی بات کے متعلق کچھ کہیے تو یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انکار ہے، بڑی زیادتی ہے۔ وہ حضور کے کسی ارشاد کا انکار نہیں کر رہا، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس ارشاد کی، اس قول کی نسبت حضور کی طرف صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو روایت میں بات آئی یہی چیز، قال اولم تؤمن قال بلا، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں۔ اب اس میں روایت میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ابراہیم سے بھی زیادہ شک کرنے کا حق ہے، جب اس نے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، شک کرنے کا حق ہے۔ گویا یہاں سے یہ ہو گیا مسلم کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا اس میں۔ وہاں کرسی رکھی ہے شیخ صاحب دروازے پہ، ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس میں شک کیا تھا۔ خدا کے ایک ایسے اولو العزم پیغمبر کے متعلق یہ چیز کہ اس نے اس بات میں شک کیا تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایمان بالآخرت تو ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے بھی شرط ہے ایمان کی، موت کے بعد کی زندگی۔ اس بنیادی چیز کے اندر ایک عظیم پیغمبر کو، رسول کو شک گزرتا ہے۔ ایک رسول کو تو شک گزرا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شک کرنے کا ان سے بھی زیادہ حق ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ دین کے اتنے بڑے بنیادی اصول کے متعلق شک کرنے لگ جائیں، ایمان کی جو بنیادی جڑ ہے، حصہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک پیغمبر شک کرنے لگے، دوسرا پیغمبر ان کے شک کی تصدیق پہلے کرے کہ انہوں نے کیا تھا، پھر اپنے متعلق ہے ہمیں ان سے بھی زیادہ شک کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ شک کی بات کس کے متعلق کہی جا رہی ہے؟ یہ ہے 260 آیت، یہ 258 آپ کے سامنے گزر چکی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ بتایا گیا ہے بادشاہ کے ساتھ، کہ جہاں انہوں نے کہا یہ تھا اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت۔ ایک ہی آیت پہلے قرآن میں یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ یہاں یہ چیز ان کا تو یہ قول یہاں موجود ہے۔ ابھی جو اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ رب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندگی بھی عطا کرتا ہے، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام وہ اس بار میں خود شک میں ہوں گے کہ خدا زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ غور فرمایا آپ نے؟ ایک آیت پہلے جو بات آئی ہے اس پہ نگاہ نہیں ہے، کیسا پھر آگے بات آئی، پھر آگے جو کچھ آ رہا ہے، 4 پرندے لیجیے سدھائیے، اب اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کو ذبح کیجیے، ان کا قیمہ کیجیے اور پھر پہاڑوں کے اوپر رکھیے۔
اور جیسا میں نے عرض کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا یہ کیفا کا جواب ہو جائے گا کہ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ بات یہ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں موت اور حیات کے لفظ آتے ہیں. یہ جسے آپ طبعی موت کہتے ہیں، فزیکل ڈیتھ، یہ بھی ہے. حیات، فزیکل لائف، طبعی زندگی ایک فرد کی، چلنے پھرنے والے کی، یہ بھی ہے. لیکن قرآن کریم کو بے شمار مقامات میں وہ افراد جو علم اور عقل سے کام نہیں لیتے، جو غلط راستوں پہ چلتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ضد پہ اڑے رہتے ہیں، جو انسانی سطح پہ زندگی نہیں بسر کرتے، حیوانی سطح کے اوپر سانس لینے کی زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن انہیں مردہ کہتا ہے. پھر جب وہ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، قرآن کے حقائق کو سمجھتے ہیں، زندگی کی بلند سطح جسے انسانیت کی زندگی میں نے عرض کیا ہے اس تک پہنچتے ہیں، انہیں وہ زندہ کہہ کر پکارتا ہے. افراد میں وہ یہ کچھ کرتا ہے، اقوام کے متعلق بار بار وہ یہ کہتا ہے. مردہ قومیں ہمارے ہاں ہم روز استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، قوموں کی نشت ساریاں روز ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. حیات تازہ، حیات نو، قوم پہ صدیوں تک مردنی چھا گئی، پھر اسے ایک نئی زندگی عطا ہوئی. یہی چیزیں عربی زبان میں استعمال ہوتی. قرآن کریم کے تمام مقامات کو سامنے لانے کا تو وقت نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے. دیکھیے قرآن، دو چیزیں میں نے عرض کی. افراد جو عقل و فکر سے کام نہ لیں، جو وحی کی روشنی میں نہ چلیں، انہیں قرآن مردہ کہتا ہے. 6/123، 6/123. آو من کانا میتن فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات. کہا ہے کہ کیا وہ شخص جو مردہ ہو پھر اسے زندگی عطا ہو جائے، کہا یا نہ ہو، پھر ہم اس کو زندہ کر دیں. یہی بات سمجھائی کہ کیا کر دیں، اسے ہم ایک روشنی دے دیں جسے وہ ہاتھ میں لیے ہوئے انسانوں کی دنیا میں چلے پھرے. آپ نے دیکھا کہ یہاں موت کسے کہا گیا ہے، زندگی کیا کہی گئی ہے. لفظ میتن ہے، فاحییناہ ہے. اب اگر ہم مانے وہی ایک ہی لیں، فزیکل ڈیتھ اینڈ فزیکل لائف، کبھی موت اور کبھی زندگی، یا وہی چیز ہو جائے گی کہ سچ مچ کا ایک مردہ، اے ڈیڈ باڈی، پھر اس کو ہم زندہ کریں، پھر اس کے ہاتھ میں ایک دیا دے دیں، کوئی روشنی دے دیں، پھر وہ اس سے چلے پھرے. بات تو نہیں ہے یہ. اس وحی کی شمع کا ہاتھ میں نہ ہونا اسے موت قرار دیا گیا ہے، افراد کی بھی، اقوام کی بھی. اور اس لیے کہ آگے خود ہی کہا تمام مسئلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا جو تاریکیوں میں پھر رہا ہے. تاریکیوں میں چلنے پھرنے والے سانس لیتے ہیں جسے آپ طبعی زندگی کہتے ہیں، ہر عنوان سے وہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، زندہ ہیں. قرآن انہیں زندہ نہیں کہتا. اس کے نزدیک تاریکیوں میں چلنے والے
زندہ نہیں کہلاتے. وحی کی روشنی میں سفر حیات طے کرنے والے یہ زندہ کہلاتے ہیں. افراد کے متعلق میں نے یہ کہا. آگے چلیے. 8/24 8/24 خطاب ہو رہا ہے جماعت مومنین. طبی طور پہ ان کے زندہ ہونے میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے جماعت مومنین، لبیک کہو تم خدا اور اس کے رسول کی آواز. جب وہ تمہیں بلائے دعاکم، جب وہ رسول تمہیں بلائے کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، جو تمہیں زندگی عطا کرے. اب ظاہر ہے تو خطاب تو یہاں زندوں سے ہو رہا ہے، یعنی جو طبعی طور پہ زندہ ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا تو زندہ جماعت ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ تم لبیک کہو اس کی آواز پر جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندگی کی دو سطحیں یہاں صاف واضح ہیں. یہ ایک وہ زندہ ہیں چلتے پھرتے ہیں، اپنا جنازہ اپنے کندھے پہ خود اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک وہ زندہ ہیں جو انسانیت کی زندگی جیتے ہیں. تو یہ وہ زندگی ہے کہ جو اس زندگی کے بعد بھی اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، بلند ہوتی چلی جاتی ہے. قرآن نفس شماری کا نام زندگی نہیں قرار دیتا، وہ نفس گدازی کو زندگی قرار دیتا ہے. اس لیے وہ طبی طور پر چلنے پھرنے والے انسانوں سے بھی کہتا ہے کہ تم مردہ ہو، آؤ زندگی کی طرف، آؤ تمہیں میں وہ آب حیات دوں کہ جو تمہیں فی الحقیقت زندگی عطا کرے، انسانی سطح پر جینے کا طریق بتائے تمہیں. یہ کروڑ در کروڑ انسان ایک طبی پروسیس کے ذریعے سے، فزیکل پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو انسان سمجھتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں. حیوان کے لفظ پہ تو لفظی معنی زندہ ہی ہے نا، اینیمیٹڈ کو کہتے ہیں. چلنا پھرنے والا زندہ ہے، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی روح سے زندہ ہے. انسانیت کی بارگاہ سے اس کو زندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. اس نے کہا ہے کہ آؤ صرف سانس لینے کو زندگی سمجھنے والوں، آؤ تمہیں بتائیں زندہ کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مثالیں ہی کافی ہو جائیں گی، ورنہ میں نے جیسا عرض کیا ہے قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں ان انسانوں کو جو محض کھانے پینے مرنے تک تو زندگی سمجھتے ہیں مردہ کہا گیا ہے. زندہ اسے کہا گیا ہے جو خدا کی عطا فرمودہ روشنی میں سفر حیات کو طے کر کے انسانیت کی سطح پہ چلتا ہے. اور اسی طرح سے افراد سے آگے بڑھ کر جو اقوام زوال اور عبود کی پستیوں میں گر جاتی ہیں انہیں وہ مردہ قوم میں شمار کرتا ہے، اور جو عروج کی زندگی بسر کرتی ہیں انہیں وہ زندہ قوم میں کہتا ہے. وہی جو دو آیتیں پیش کر میں نے عرض کی، ایک ہی آیت پہلے بنی اسرائیل کے قصے میں اس نے یہ کہا تھا
کہ وہ قوم 100 سال تک مردہ رہی، پھر اسے زندگی ملی، حالانکہ وہاں سانس لیتی تھی، زندہ تھی۔ ان کا شمار بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ کتنے افراد تھے وہ زندہ نہیں۔ بات کیا ہوتی؟ رسول آتا ہے، اس کے ذمے ایک عظیم کام ہوتا ہے۔ رسول آتا ہے مردوں کی بستی میں، ان انسانوں کی طرف جو انسانیت کی سطح پر زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر وہ پہلے سے ہی اس سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہوں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو آتا ہی اس وقت ہے جب ظاہر الفسادت البر والبحر کی کیفیت ہو جاتی۔ زبان کے اعتبار سے قرآن کی اصطلاح میں وہ مردہ دونوں کی طرف آتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ کہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے۔ وہ آتا ہے مردہ قوم کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کے آب حیات سے ان مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہے۔ ہر رسول یہی انقلاب کا پیغام لے کر آتا ہے اور اس کی نبوت اس پیغام کو ایک عملی تشکیل دیتی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ منصے نبوت تو یہ ہے کہ وہ خدا سے اس فارمولے کو لیتا ہے جس سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، اور پھر رسالت یہ ہے کہ اس کو عملاً متشکل کرتا ہے، اس فارمولے کو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، عربوں کی وہ حالت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے ذرا پہلے تھی، کوئی قوم ان کو زندوں میں شمار نہیں کرتی تھی۔ کہیں برابر یا مساوات کے طریقے پہ ان کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا تو ایک طرف، یہ ساتھ پڑوس میں ایران تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنا باعث شرم سمجھتا تھا۔ اس مقام سے مردوں کی بستی میں یہ سورہ اسرافیل پھونکنے والا آتا ہے۔ 500-700 سال کا عرصہ نہیں لگتا، خود اپنی ہی زندگی کے اندر وہ انقلاب پیدا کرتا ہے کہ یہ پھر ساری دنیا میں زندگی بانٹتے پھرتے ہیں۔ سوچیے کہ ان کے ہاتھوں کی وہ شمع نورانی نے کس مقام میں زندگی کی کرنیں ہویدا کر دی۔ وہاں سے چلے ہیں، ہندوستان سے ہوتے ہیں چین تک زندہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسپین تک زندگی کی لہریں مواد سیاح کی طرح کاٹھیں مار رہی ہے، افریقہ کا سارا صحرا زندہ ہو جاتا ہے، ایران اور قسطن یہ بازنطینی حکومتیں جو ہیں ان کے علاقے میں زندگی پھیل جاتی ہے، ہر جگہ زندگی لہریں مارتی ہوئی۔ تاریخ کے صفحات میں آپ دیکھیے اس طرح زندگی کی ایک نئی نمود آپ کو نظر آتی ہے ہسٹری کے اندر۔ یہی وہ فریضہ ہوتا ہے جو رسول کے ذمے عائد کیا جاتا ہے، جاؤ اور ان قبرستانوں میں جا کے ان مردوں کو زندہ کرو۔ منزل بڑی کٹھن نظر آتی ہے۔ ان کا وزرا کلّی ان کا دا وحرت قرآن کہتا رسول اللہ کہ دیکھو وہ بوجھ کے جس نے تیری کمر کو توڑ رکھا تھا کس طرح سے ہلکا ہو گیا۔ بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے یہ سر۔ قوم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تقلید کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، یہ حقائق دلائل اور بصیرت افروز حقائق پیش کرتا ہے۔ ان کی طرف سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، جس روش پہ ہمارے اسلاف چلتے چلے آ رہے ہیں ہم اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ ان کے غم میں جان بھلا دیتا ہے، وہ اینٹیں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔
یہ حقائق پیش کرتا ہے وہ استہزاء کرتے ہیں, ریڈیکیول کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. بڑے صبر آزما مراحل ہیں یہ عزیزان میں. اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ لا اسألکم علیہ من اجر, میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں تم سے مانگتا. اتنا بے لوث شخص, اتنا اصحاب پیشہ, ساری زندگی وقف کر دیتا ہے. وہ کہ جسے آفر دی جاتی ہے کہ چاہتے ہو تو سارے عرب کی حکومت ہم تمہیں دے دیتے ہیں, دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں. عام انسانوں کو جن چیزوں کی حوث و طلب ہوتی ہے سب مہیا کر دیتے ہیں. یہ بات کہنا چھوڑ دو. وہ صاحب جواب دیتا اس حالت میں جب بظاہر دنیا کے معیار سے کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا. وہ ایک سہارا دینے والا جو ہے اس چچا کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ اور تو بات کا مانوں گا, یہ بات نہیں مانی جا سکتی, میرا تو منصب یہ ہے کہ یہ کچھ میں کروں. جنہیں وہ زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے, پتھر مارے جاتے ہیں, اینٹیں ماری جاتی ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے ان سب سے زیادہ سخت مرض ہے استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ ذرا کر کے کہیں دیکھیے, دلیل پیش کیجئے, برہان پیش کیجئے, حقیقت پیش کیجئے, علم اور بصیرت کی روح سے بات کیجئے اور اگلا سننے کے بعد ہنس دے. بہت بڑے جگر کی ضرورت ہے. اور وہ جو انقلاب کا پیغام لے کے آیا ہوا ہو اس کو تو سینہ اتنا کشادہ ہونا چاہیے. الم نشرح اللہ کا صدر, یہ ہے انشراح صدر. اتنی وسعتیں سینے کے اندر آ جائیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہو, نہ تو حوصلہ ہارے, نہ ہمت اس کی جواب دے, نہ چڑچڑاپن پیدا ہو, نہ غصہ آئے اس کو, نہ ہی مریض کی بالی سے یہ کہہ کے اٹھ جائے کہ اگر کوئی اس قدر بات پرہیز واقع ہوا تو جا جہنم میں. بڑی برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. قوم کی یہ حالت ہوتی ہے. نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس قبرستان میں جا کے ان مردوں کو زندہ کرو. اس قوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. سوچئے گھر میں باپ تھا, قوم کی سطح یہ تھی ذہنی کہ وہ باپ سے یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کسی عام حیثیت کا انسان نہیں. اس زمانے کی بادشاہت میں جو سب سے بڑا پروہت ہوتا تھا بادشاہ سے بھی زیادہ اقتدار کا مالک ہوتا تھا, وہ ہے باپ. اس سے یہ کہتے ہیں کہ ابا جان یہ کیا کرتے ہیں آپ, اپنے ہاتھ سے ایک مورتی گھڑتے ہیں, اس کے سامنے پھر سجدہ کرتے ہیں. وہ کیسی معقول بات ہے یہ. جواب یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد اگر تم نے دوہرایا اور باز نہ آئے تو یاد رکھو دیش نکالا نکلوا دوں. کہا بج ہم یہ جواب ہے میری بات کا. اس نے کہا خاموش رکھ. آگے بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں. ایسا عمدہ وہ انداز ہے جب بات آئے گی وہ جو ان کے مندر میں جا کے آپ نے یہ کیا ہے. دو باتیں ان سے کی ہیں اور وہ لاجواب ہو گئے. قرآن کہتا ہے مضبوط ہوگا, وہ لاجواب ہوگا سارے پروہت. اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ پھر ان کی بات کو مان لیتے. کیا کیا انہوں نے جو ہر مذہب پرست کرتا ہے, دعائی دو جی, بھاگو دوڑو, تمہارے اسلاف کی بے عزتی ہو گئی, تمہارے معبودوں کو گالیاں دی, ان کے ٹکڑے کر دیے, پکڑو لاؤ اس کو جلا دو, زندہ آگ میں ڈال دو. جواب یہ مل رہا ہے. یہ جواب ملتے ہیں, دل برداشتہ نہیں ہوتا. یہ ہے جو اس کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے, جو مشن اس کے سپرد کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو, یقیناً یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ تو خدا کہنے والا ہے, اس بات کو, اس پہ تو میرا یقین ہے جو تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مردے زندہ ہو جائیں گے, اس قوم کو حیات تازہ مل جائے گی, یہ میرا ایمان ہے. لیکن مجھے جو تو کہتا ہے کہ تو کر, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا.
کیسی عجیب منطق کی بات ہے. کسی اپنے سے بڑے سے، کسی استاد سے، کسی معلم سے اس کی بات پہ تو یقین ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، دیکھا ہوا ہے. اب اس سے یہ کہا جاتا تو بھی کر، وہ پوچھے گا اس کے بعد تو صاحب اس کا طریقہ کیا ہوگا. اس لیے کہ اگر میں نے اپنے طریق پہ شروع کیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ طریق غلط ہو. محنت بھی میں کروں، کوشش بھی کروں، اس کے بعد اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ اس سے کتنی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں. خود اس کے اپنے دل میں ہی اپنے میں نہ ہو تو وہ جتنا سامنے کی دنیا ہے جن کو دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں زندگی عطا کر کے بتاتا ہوں، سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، کسی فرد کو زندگی نہیں ملی، قوم کو حیات تازہ نہیں ملی، دنیا کیا کہے گی. یقیناً اس کو اس پروگرام کے متعلق بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہی صحیح پروگرام ہے جس کے مطابق چلنے سے یہ چیز ہو جائے گی، یہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا. ایمان تو ہے اس چیز پہ کہ وہ کہتا ہے تو ہو سکتا ہے. مجھے اطمینان اس صورت میں ہوگا جب تو خود مجھے بتائے کہ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے تاکہ میں اسی طریقے کے اوپر چلوں. میں ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے پہ نہ چلوں کہ تجربہ نے ایک طریق میں نے اختیار کیا، کچھ عرصے کے بعد جا کے دیکھا کہ ہو یہ تو بات غلط نکلی، اور پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا صاحب. اتنی لمبی عمر کس کی، اتنی فرصت کس کو، پھر ناکام تجربے کے بعد جو دنیا کہے گی وہ بھی تو سوچیے. اس لیے رسول ٹرائل اینڈ ایرر سے یہ کچھ نہیں کرتا. اس کے سامنے ایک طریق بھی اس کا متعین ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. یہ پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. سوچیے عزیزان ایمان کہ اس میں کوئی بات شک کی بھی آتی ہے. سوال کس قدر مبنی ہے دلیل کے اوپر، برہان کے اوپر، ایک ایسا تقاضا جو ابھرتا ہے ہر دل میں جس کے ذمے اس قسم کا کام لگایا گیا. کیفا توحی الموت. اور آپ دیکھیے کہ طریق کیا بتایا جاتا ہے. آج سے 6000 سال پیشتر بھی، آج بھی ہر رسول کے دور میں ختم رسالت نبوت کے بعد ہر اس کام کے لیے جو زندہ ہونا چاہے، جو دوسروں کو زندگی عطا کرنا چاہے، طریق ہر ایک کے لیے. ہمارے لیے یہ چیز اسی صورت میں فائدہ بخش ہو سکتی ہے نا. تو اس سے ہم بھی یہ سیکھیں کہ وہ طریق کیا ہے جس سے مردوں کو زندگی ملا کرتی ہے. ورنہ یہ معاذ اللہ اساطیر الاولین تو نہیں ہے، اگلوں کی کہانیاں تو نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے قرآن، لیکن کہانیاں تو بظاہر اس میں نظر آتی ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں. وہ آج ہمارے لیے بھی طریقہ کار ہے، ہمارے لیے بھی وہ دلائل اور براہین ہیں، ہمارے لیے بھی حقائق ہیں، کہانیاں نہیں ہیں. دقت کیا ہوتی ہے؟ دقت کیا تھی ابراہیم علیہ السلام؟ ہر نئے دائی کی سامنے وہ ہیں کہ جو اس قسم کے کمال راستے ہیں، ناکامیوں کی طرف لے جانے والے، ان پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. تقدس کا حالہ ان کے گرد ہے. یہ جو جانے والوں کے نقوش ہیں ان کو وہ خضر کے نقوش سمجھتی ہیں کہ جو ان کو آب حیات کی طرف لے جانے والی چیز، اس سے ایک انچ ادھر ادھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان کو ذرا ادھر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو زندہ جلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. صاحب اس قوم سے تخاطب ہے. جو یہ بات کہتا ہے اس سے وہ مانوس ہی نہیں. وہ کہتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں چھوڑ، سنتا ہی کوئی نہیں ہے. دل ہی تو ہے نہ سنگو خیشت. احساس اس کا ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے. ایک مثال بیان کی ہے، عظیم چیز. کہا تمہیں شکایت یہی ہے نا کہ تم انہیں بلاتے ہو، یہ تمہاری طرف آتے نہیں، کہیں جبرن پکڑ بھی لیتے ہو، جو ہی ان کو وقت ملتا ہے پھر سے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو سدھانے والے
وہ سدھائے ہوئے پرندے کے متعلق اب تو ہمیں پتہ نہیں. اس سے پیشتر ہم دیکھتے تھے صبح کے وقت عام طور پر ہندو جایا کرتے تھے جب اسنان کے لیے، ہاتھ میں ایک پنجرا ہوتا تھا، ایک چکور پنجرے سے باہر نکالا ہوا، وہ پنجرا لے کے دور آگے آگے جا رہا ہے، اس کے بالوں پر سب موجود ہیں، قوت پرواز بھی ہے، باغ یا جنگل میں سے چلا جا رہا ہے، اس جنگل یا باغ کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑنے والے آوازیں دے رہے ہیں اپنی اس نو کو، اڑنے کی طاقت موجود ہے، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن یہ اس پنجرے کے پیچھے پیچھے چلا جاتا، پنجرے کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا تھا، اس کا دروازہ اگر بند ہوتا تھا تو چونچ سے کھولتا تھا. یہ وہی پرندہ تھا کہ جس دن لائے تھے اس کو پتہ نہیں کتنے جتن کر کے اس کو اس کمرے میں قید کر کے رکھنا پڑتا تھا کہ جو ہی ذرا اس نے موقع پایا اور گیا، وہ پنجرے کی تیلیاں توڑتا تھا، تمہارے ہاتھ کو کاٹتا تھا، نہیں رہنا چاہتا تھا اس حالت میں. یہ نیا نیا لایا ہوا پرندہ تھا. پہلی دفعہ جب اس قوم کو اس قسم کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اس چکور کو، اس ٹیچر کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کو معلوم ہے درمیان میں کیا ہوا تھا؟ یہ اس سے پوچھو جس نے کبھی اس کو سدھایا ہو. اتنے بڑے استقامت کی، برداشت کی، حوصلے کی، ہمت کی، التزام کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. ایک غیر مانوس پرندے کو سدھانا اور سدھا کے اس مقام تک پہنچانا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے بالوں پر سمیت، دور دور نکل جائے، وہ اسے آواز دی جائے، اڑتا ہوا پھر تمہاری طرف آ جائے. اس نامانوس پرندے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ کیا طریق ہوتا ہے. طبیعت میں بڑی نرمی، استقامت، صبر جسے کہتے ہیں، تھکے نہیں، ورنہ 2-4 دن کے بعد اگر یہ صورت ہو تو یا تو ایک تھا تو اس کو دے تھوڑا کر دے گے، اس کو چھوڑ ہی دے جاؤ جہنم میں. یہ کرنا پڑتا ہے عزیزان من اس داعی انقلاب کو جو اس قسم کی قوم کی طرف آتا ہے جو حقیقت سے نامانوس ہوتی ہے، روشنی کی کرنیں جن کو چمگادڑ کی طرح ستاتی ہیں، ان چمگادڑوں کی بستی کو اس نے سورج کی روشنی میں لانا ہوتا ہے. کتنا صبر آزما یہ مرحلہ ہوتا ہے. یہ مقام تھا جس میں حضرت ابراہیم کھڑے تھے کہ یا اللہ میں ان سے بات کرتا ہوں، یہ یا تو سنتے ہی نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، انہیں کہیں بھی کوئی نہیں آتا. کہا ابراہیم یہ اتنی جلدی کی بات نہیں ہے، بڑا من مارنا پیندا ہے. 4 پرندے لو مختلف قسم کے جن میں باہمی مانست بھی کوئی نہ ہو. عرب ہو، کوئی عجم ہو، کوئی ایرانی ہو، کوئی رومی ہو، کوئی سہیب ہو، کوئی افریقہ کا حبشی ہو، بلال ہو، لوگوں کو نامانوس قریب نہیں تمہارے آئیں گے. پھر کم پرسٹ ہمارے ہاں عام طور پہ چیڑ کندے کیوں نہیں، وہ چیڑی مار کے ہوتے ہیں، وہ جو عام طور پہ سدھایا کرتے تھے، وہ ایک پرندے کو، ایک حیوان کو انہیں اس طرح سے سدھا لیتا ہے تو اس کے بعد انہیں وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آواز سے واپس آ جاتے ہیں.
تم انسانوں کو نہیں اس طرح سے مانوس اپنی طرف کر سکتے. یہ ہے طریقہ ابراہیم. دیکھو اس پرندوں کو سدھانے والوں کی جو پرندے لیتے ہیں سسور ہونے انہیں کا ایک لفظ میں بات کرتی پرندوں کو میں نے سدھانا اور ہلانا ہوتا ہے. الہ کا اس طرح سے ہلاؤ ان کو, چھوڑو تمہاری طرف آئے, پھر چھوڑو تمہاری طرف آئے, پھر ہم نے الہ کا. پھر یہی نہیں کہ تمہارے قریب قریب ہوں گے تمہارے پاس آ گئے, یہاں تک پھر تم سے مانوس ہو جائیں گے. چھوڑو مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر جاتا ہوں, جانے دو. سن اب اوہنا, پھر آواز دو ان کو, یا تینا کا سایہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. رسول یہ جماعت پیدا کرتا ہے. کہتا ہے تو یاد رکھو اس کے لیے ضرورت ہے طاقت کی. دیکھا آپ نے ظالم ان اللہ عزیز حکیم, ٹھیک ہے اس نے یہ قوت عطا کی ہے زندگی کی, لیکن اس کے لیے حکمت کی بڑی ضرورت ہے. یہ بات دھاندلی سے نہیں ہو سکے گی. محض قانون کی زنجیروں میں سزا کے استبداد میں جکڑنے سے قومیں مانوس نہیں ہوا کرتی, سدھانے سے اس کو مانوس ہوا کرتی. اتنی کشش اپنے اندر پیدا کرو کہ نامانوس وحشی پرندوں کی طرح کے انسان لپک جھپک کا تیری طرف اڑتے ہوئے سرائن آگتے ہوئے تیری طرف آئے, یہ کیفیت پیدا کر. آپ نے غور فرمایا کیفا کا جواب کیسے ملا ہے کہ کس طرح یہ مردے زندہ ہو گئے. ابراہیم یہ ہے طریقہ, مانا کس طرح سے گھبراؤ نہیں, غصہ نہ پڑ جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ, یہ کچھ کرنا ہے. اور یہ ہے عزیزان من سب سے بڑی چیز جو رسول کے متعلق کہی گئی کہ یہ ہونی چاہیے بنیادی خصوصیت ایک رسول کے اندر, جو ایسی قوم کو نامانوس قوم کو اپنی طرف یوں مانوس کرنا چاہے. اس کی کیفیت 3/158 3/168 نکال لیا. فبما رحمت من اللہ ہے, یہ خدا کی بڑی رحمت تھی. لنت لہم, تو بڑا ہی نرم مزاج واقعہ ہے. سختی اور درستی کر کے دیکھیے اس پرندے کے ساتھ, آتا ہے آپ کی طرف. لنت لہم بڑی چیز. ولاؤ تم کا فضن غلیظ القلب لن تدن ہوگی. اگر تو کہیں پرشرو سخت مزاج کا ہوتا, تنگ دل ہوتا, یہ تیری طرف آ کے ارد گرد آنے کے بعد بھی بکھر جاتے. یہ ایک بڑی چیز. بات تو آگے چل کے مجھے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی, لیکن آیت نے تو ساتھ ہی وضاحت کر دی. میں کیوں انتظار کروں, کیا کر. نرمی, افیکشن. عزیزان من سمجھ رکھیے ایک بات کو, دنیا میں اصلاح کا بہترین طریق, بہترین کیا میں کہوں گا دی اونلی, ایک ہی طریق ہے, افیکشن دیے چلے جائیے. مشکل یہ ہے کہ اس کے متعلق ہماری زبان میں تو ایک لفظ محبت اور پیار ہی کا ہے, افیکشن ہے, وہی کہہ لیجیے, لیکن یہ کچھ اس لفظ سے الگ چیز ہوتی ہے. افیکشن دیے جائیے, محبت دیے چلے جائیے. اب جسے آپ قریب کر رہے ہیں اس میں کئی کمیاں ہوں گی, کئی نقائص ہوں گے, کئی باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں اچھی نہ لگیں, ناپسندیدہ ہوں,
ناخوشگوار ہوں، یہ چیزیں ہوں گی۔ اب اگر صورت یہ ہو آپ اس کو قریب لانا چاہتے ہیں، افیکشن دیتے ہیں، اس کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے جو آپ کو ناگوار خاطر گزرتی ہے، پسند نہیں آپ اسے کرتے، آپ اسے جھٹک دیتے ہیں، کئی بات بظاہر تو نظر آئے گا کہ وہ معروم رہا، در حقیقت آپ ناکام ہو گئے اپنے مشن کے اندر۔ آپ کا تو مشن یہ تھا ان کو سدھا کے قریب رکھنا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ صاحب آئے وہ جن میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی ناپسندیدگی کی بات ہی نہ ہو، 52 تولے 4 رتی پورے اترے ہیں آپ کے معیار کے اوپر، ان کی اصلاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو تم سے بھی زیادہ اصلاح یافتہ ہیں۔ یہاں تو انہیں باس لانا ہے تمہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ کیا کر بنیادی حقیقت کو یہ دیکھ کہ صلاحیت ہے اندر، مائنڈ ریسپٹو ہے، وہ آنا چاہتا ہے ادھر، یہ چیز ہے اس کے اندر، یہ چیز ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی سی پروگزاشتیں، کہاوت، لفظشیں، نقائص، ناخوشگوار باتیں، یہ اگر ان سے ہوتی ہیں فاعف عنہم، اس سے درگزر کر، ان چیزوں سے متاثر تو ہو گیا، جھٹک دے گا تو ان کو۔ اس پہ پتھر نہ مار، ٹھیک ہے ان چیزوں کا کچھ نقصان ان کو ہوگا، واستغفر لہم، ان کے لیے سامان حفاظت پیدا کر، ان کی ان سہل و لغزش سے جو انہیں نقصان ہونا ہے اس سے محفوظ رکھنے کا تو انتظام کر۔ ان میں تو ابھی یہ چیزیں ہیں ایسی، انتظام تو یہی ہوگا نا جو قرآن نے کہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو یہ جو ناہمواریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کرتا چلا جائے، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو ابھارتا چلا جائے، ان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں ان کے نقصانات سے وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس کے لیے تو قرآن نے اتنی بڑی اجازت دے دی ہے۔ کبائر الاسم کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وجتنبوا الکبائر من الاثم، کبائر الاسم سے بچو الا اللمم۔ یہ جو یونی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی ناگوار باتیں ہو جاتی ہیں ان کے اوپر ہم خواہ کے لیے ماتھے پہ ظفر کے نقشے نہ بنانے شروع کر دیے کرتے۔ انسان ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں یہ چیزیں، ان کو اتنی اہمیت نہ دو، بنیادی چیزوں کے اوپر نگاہ رکھو۔ بنیادی چیزوں میں اگر یہ جو تمہارے گر باتیں ہیں اس میں تم دیکھو تو یہ ہیں، انسان بننے کی صلاحیت ان میں ہے، چاہتے بھی ہیں، تمہاری طرف قریب آ رہے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ان کو نہ جھٹک دو، ان چیزوں کے لیے ایسا انتظام کرو کہ وہ ان کے تباہ کن نتائج سے محفوظ رہیں، اور مقام ان کو کیا دو۔ عزیزان من سوچیے، یہاں اس سے آنے سے پہلے تصور میں لائیے اپنے ہاں کی کسی اس مجلس کا جس میں ایک صاحب خواہ وہ استاد ہی کی حیثیت میں کیوں نہ بیٹھے ہیں قرآنی مجلس میں، اور روحانیت کی مسلک کے اوپر بیٹھے ہوئے کا تو پوچھو ہی نہیں سر۔ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سر جھکائے ہوئے، آنکھیں نوائے ہوئے، مجال نہیں کسی کی کہ ذرا سی بھی ایک زبان کھول سکے۔ جو کچھ حضرت صاحب کا ارشاد ہے یعنی وہ کیسی بے تکی کیوں نہ ہمتا چلا جائے، سبحان اللہ، جرت ہی نہیں ہو سکتی، ہو کیوں نہیں سکتی، وہ جرت دلاتے نہیں ہیں۔ جو ہی ذرا کسی نے کیا اور انہوں نے وہ آنکھیں جو کسی انداز سے سرخ کی ہوئی ہوتی ہیں یوں ان کی طرف دیکھو، بسم، دوسرے نے کہا بسم کر کے رکھ دیں گے، یاد نہیں۔ یہ سارا جتنا یہ آپ کے ہاں کا یہ طریق ہے برادران عزیز جسے روحانیت کی زنجیریں کہتے ہیں، یہ صرف فیئر کمپلیکس ہوتا ہے، خوف طاری کیا ہوا ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر، ڈر ہوتا ہے، غیر مرئی چیزوں کا فرق، بات دوسرے طرف نکل جائے گی۔
ایک یہ مجلس ہوتی ہے، ایک اس بار یہ انقلاب کی مجلس ہوتی ہے جس میں مردوں میں حیات موت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مقام ذرا دیکھیے، یہ مقامی کیا ہمارے یہاں کے کسی معلم کا، یا جسے آپ مرشد طریقت کہتے ہیں اپنے ذہن میں جو صرف خدا ہوتا ہے، مقام ہی ان کا کیا ہے دوسروں کے مقابلے، رسول کے مقابل میں مقام کیا ہے ان کا؟ دونوں نسبتیں دیکھیے اور پھر یہ چیز دیکھیے کہ آسمان ہم بھی ہوا ہے واسطہ، اور اس کے بعد ہے وہ شامر ہوں فی الامر، معاملات میں ان سے مشورہ کیا تھا اللہ ہوگا، کیا مقام عطا کر دیا ہے انہیں صاحب۔ یہ ہے تقریم انسانیت، یہ ہے تعظیم احترام آدمیت۔ سوچے تو صحیح، ان کے ساتھ مشورہ کیا ہے، حکم ہو رہا ہے شامل ہوں سے۔ دیکھا آپ نے یہ جو غیر مانوس پرندوں کو سدھانے والا تھا، اس سال اندر سے کوئی نکال لائیے اور کرسیاں ہیں، اندر جانے والے کو صاحب جائیں اور اندر سے کوئی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں تو لے آئے۔ ہم ایسے مقامات پہ برادران عزیز نادم ہو جاتے ہیں، معذرت خواہ بھی ہو جاتے ہیں کہ دامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کیفیت تو یہ موت کا جواب کیسے مل رہا ہے، کیسے زندگی عطا کی جائے۔ عزیزان من، قریب آنے والے کہ ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے اوپر درگزر کر کے محبت اور افیکشن دیے چلے جاؤ، اور اس کے دل میں ریسپیکٹ پیدا کرو اس کی اپنی، یعنی وہ محسوس نہ کریں کہ وہ تو دنیا میں کچھ ہیس ہے، ناکارہ ہے، ذلیل ہے، یہ نہ ہو۔ اس کے دل میں یہ چیز ابھارو کہ وہ بھی شرف انسانیت کا حامل ہو سکتا ہے، اس میں سیلف کانفیڈنس پیدا کرو، شامل ہوں فی الامر۔ رسول جیسی ہستی ان سے مشاورت کر رہی ہے، کتنا بڑا سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہوگا، کتنی بڑی اپنی ریسپیکٹ ان میں پیدا ہوتی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر آپ وہ کیفیت پیدا کیجیے جو ہمارے ہاں کی ان مجلسوں کے اندر پیدا ہوتی، خواہ وہ درسگاہیں آپ کی ہوں، خواہ وہ آپ کی روحانیت کی مسندیں ہیں، جس طرح سے وہاں ڈانٹ پڑتی ہے، جس طرح سے وہاں چھڑکے ہوتے ہیں، جو وہاں کیفیت ہوتی ہے سامنے والے تو ایک طرف رہا، ساری قوم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، افراد ہی تو نہیں، افراد کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ ان میں سے ہر شخص بڑے فخر سے اپنے آپ کو بندہ گناہگار آصف اور معاصی لکھنے لگ جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ایسا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا ذرا ترجمہ کر کے ان سے کہیے نا کہ آپ نے ساتھ نیچے لکھے عبدالواحد رام پیشہ، پھر آپ دیکھیے وہ اس کا ترجمہ بھی ہے، یہ پورنا آسی، وہ ایک دن کی ناصیت نہیں ہے، پورنا رام پیشہ اس کا ترجمہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ نکل جاتی ہے دنوں سے، شامل ان کے لاموں سے۔ دیکھا کیسا تو یہ موت کا پروگرام کیسے چل رہا ہے۔ یہ جو قریب آ جاتے ہیں ان کے متعلق یہ جو بڑے بڑے تراواز خواہ ہوتے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے اس رسول سے، وہ تو عادی ہوتے ہیں نا اپنے مقام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے سلسلہ نبوت کی، اور آواز دیتے ہیں، ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا سارا قرآن یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی دعوت پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کی روٹی چھینی ہوئی ہوتی ہے ان استبداد کے مجسموں میں،
بات دوسری طرف چلی جائے گی. وہ آتے ہیں تو اس کے بعد یہ تو دعوت عام ہوتی ہے, اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کہ جو چھوٹے آئیں یا بڑے آئیں, تو چھوٹے اور بڑے ہر ایک کو دعوت دینی ہوتی, بلکہ یہ جو بازار میں خیش بڑے ہوتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے دعوت دینی ہوتی ہے. سب سے بڑا بگاڑ تو وہاں ہوتا ہے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ اتنی بڑی قوم جو ایسے بگڑی ہوئی ہے اسے کیسے سنواروں, تو کہا گیا تھا گھبراؤ نہیں, یہ جو ان کے یہاں کا دارالخلافہ ہے نا اس میں 9 بدماش ہیں بڑے بڑے, وہ سیدھے ہو گئے کام ساری سیدھی ہو جائے گی. بڑے بڑوں کو تو ضرور لانا ہوتا ہے, ان کو دعوت دی جاتی ہے, ان کی طرف سے شرط یہ پیش کی جاتی ہے 7-8 ہزار سال پیشتر اور آج کی زندگی دونوں کو سامنے رکھیے. شرط یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پیشوں والے لوگ ہیں, یہ نائی دھوبے کنجرے وغیرہ, ہم آ کے ان کے برابر بیٹھیں گے, یہ ہمارے برابر بیٹھیں گے, انہیں نکال دیجیے اپنے گرد و پناہ سے, پھر ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے, انتخاب کا لڑنا ہو تو پھر تو یہ ٹھیک بات ہوگی, ان میں سے تو زیادہ سے زیادہ ایک ووٹ ہوگا, اور یہ اگر سردار صاحب آ گئے تو 4 گاؤں کے ووٹ آ جائیں گے, وہ کرے گا یہی. یا ان کی طرف سے تو یہ آئیں گے تو ان کو تو لنگر کی روٹی کھلانی پڑے گی, اور وہ صاحب دیش کا سامان لے کے آئیں گے, اس لیے ٹھیک ہے وہی بڑے. ان تمام مجالس میں آپ دیکھیں گے وہاں بھی نام روحانیت کا ہوتا ہے, معیار جو ہوتا ہے دولت ہوتی ہے. انہوں نے یہی کہا حضرت نوح سے کہ ان کو نکال دیجیے. جواب ملتا ہے ان کی طرف سے, مذاق قوم لا اسلکم علیہ وعدہ. پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھو 11/29 11/29 کہا کہ پہلے یہ سمجھ رکھو کہ تم اپنے لیے وجہ شرف جو سمجھ رہے ہو مال و دولت سمجھ رہے ہو, اسی بنا پہ تم نے یہ مجھ سے یہ تقاضا کر دیا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارے مال کا بھوکا نہیں, میں وہ نہیں مانگتا تم سے. ان اجری الا علی اللہ, میں تو ایک مشن دے کے اٹھا ہوں خدا کا, میرا اجر میرا معاوضہ اس خدا کے متعین کردہ مشن کے اندر موجود ہے, اس کے نتائج میرا معاوضہ ہوں گے, تمہارا مال نہیں میرے لیے ہوگا. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور یہ جو تمہارا یہ تقاضا ہے کہ ان کو دھٹکار دو, قطعاً یہ نہیں نہ کرنے کا یاد رکھو, انہیں میں نہیں دھٹکار سکتا. جو صلاحیت ان کے اندر ہے, جس کشش و جذب سے یہ آتے ہیں, انہیں چھوڑ دوں میں اس لیے کہ غریب ہیں, میں اس لیے کہ تمہارے معیار کے مطابق کمی ہے. کمی کیا؟ کام کرنے والے. ان کام کرنے والے تو ان کی نگاہ میں غریب ہوتے ہیں نا, وڈا چاہے اندر کام نہ کرے, کام دھوئے کر لو, انہوں کی کمائی ہے کھائے. آپ کو پتا ہمارے یہاں یہ کمی یعنی گاؤں کے اندر یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں کہا جاتا. جرم ان کا یہ تھا کہ کام کرتے ہوں گے, میں ان کو نہیں دھٹکار سکتا تھا. گھڑی بہت تیز جا رہی ہے, بات بڑی اہم ہے. یہ تو رہے حضرت نوح علیہ السلام جیسے داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کشمکش صاحب ضرب کلیم علیہ السلام اور فرعون تو آپ کو معلوم ہے. فرعون کہا ہوا ہے, جاؤ بڑا بفر گیا ہے, بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے, جاؤ اس کی طرف. دونوں بھائیوں سے یہ کہا جا رہا ہے. کہاں کے لیے جاتے ہیں؟ تختہ الٹنے کے لیے. اتنی بڑی مہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, جاتے جاتے ان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ان میں سے ایک ہدایت کیا ہے؟ 20/44 20/44 اذهبا الى فرعون انه طغى. پہلے سوچ دیکھنے کے لیے یہ خود کہا ہے, بڑا سرکش ہو گیا ہے. اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا نا کہ وہاں جاؤ ایک دے اس کو تھا. انه طغى کہا فقولا له قولا لینا, بات نرمی سے کرنا.
تیزی میں نہ آ جانا، پہلے یہ کر دو. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی. ہو سکتا ہے نا کہ نرمی سے بات کرو تو بات سننے پہ آمادہ ہو جائے، نصیحت پکڑ لے، اپنی غلط روش کے نتائج سے ڈر جائے. اور یہ اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. بڑا گردے مرے میں زہر کم ہونا ہے. کیا چیز ہے صاحب ضرب کلیم کو بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے انہوں تباہ. کہا یہ جا رہا ہے بات نرمی سے کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم آ رہے ہیں. 6/52 حضور کو یہ طریق بتایا جا رہے ہیں اسی قسم کے کہ کس طرح سے یہ غیر مانوس ہوں گے تمہاری طرف. ولاد 6/52 میں نے شرط بتا دی. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ. یہ جو تیرے پاس جمع ہو جاتے ہیں یہ صرف یہ خدا کا جو پروگرام ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آتے ہیں. اس طرح سے یہ لوگ آ رہے ہیں. یاد رکھو ان کو دھتکارو نہیں. یہ وہی چیز ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں. ان کو دھتکارو نہیں. یہ جو چیز ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک تو پہلے یہ سمجھ لو ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. تم ان کے حساب کے ذمہ دار نہیں ہو. تم اپنے حساب کے ذمہ دار ہو، یہ اپنے حساب کے ذمہ دار ہیں. یہاں تک تو یہ بات ہے ان کو سمجھاتے چلے جاؤ. اور اگر یہ کر دیا رسول نے، سنیے عزیزان من، دتکارنا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے ان کی ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر دھتکار دیا تو یاد رکھو تو بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا ہو جائے گا؟ یہ اپنے منصب میں فیل ہو جائے گا، ناکام رہ جائے گا. انسانیت ان تاریکیوں میں رہ جائے گی کہ جن میں اس وقت کو قیامت کو مار رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا ظلم کر دے گا تو انسانیت کے اوپر اتنے سے گروہ کو دھتکارنے سے کہ کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو گئی ہے. صاحب ظلم ہو جائے گا انسانیت کے اوپر. دیکھا عزیزان من کتنی بڑی ذمہ داری ہے. 18/28 میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے بڑے ہی تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. 18/28 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. بڑے تحمل سے کام لے، بڑی برداشت سے کام لے، انتظاماً استقاماً اس چیز کے اوپر چلتا چلا جائے. دیکھنا کہیں کیمپر میں لوز کر دینا، مایوس نہ ہو جانا، دھتکار نہ دینا. بڑا صبر آزمانا والا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. دیکھتے ہیں وہ نامانوس بولنے کو سدھانے والے کی کیفیت کیسے بیان ہوتی چلی جا رہی. بڑی ہمت سے بڑے صبر سے کام لینا ہے. عزیزان من وقت رہ گیا تھوڑا اور میں چاہتا ہوں موضوع جو ہے پورا سامنے آ جائے کیونکہ یہ اس کا ایک گوشہ ہے. بات کشنا ہی نہیں رہ جائے گی بلکہ اس سے کچھ الجھاؤ پیدا ہو جائے گا، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہ نہیں جاتا. دوسری آیات میں یہ کہا ہوا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کے اوپر اپنی نرمی، لطافت، افیکشن کا بازو پھیلا دے. بازو پھیلا دے ہے تو جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے نیچے لیتی ہے نا، یہ کیفیت اپنی رکھ. حوالے لکھتے چلے جائیے. 15/88 15/88 26/215 26/215.
یہ سب کچھ ہوا. اب اگلا مقام آتا ہے. عیسائیت ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش فرمودہ نہیں، خدا کی عطا کردہ نہیں، جس میں انسانوں نے تعریف کی مرسی مرسی، رحم رحم رحم. قانون کوئی نہیں، عدل کوئی نہیں، مقافات عمل نہیں. نتیجہ اس کا یہ عملی زندگی کے اندر ناکام ثابت ہو گئی. انہوں نے اس لبادے کو اتارا اور گرجا کے اندر جا کے کھونٹی پہ تان دیا کہ یہ ہے اس کا صحیح مقام. عملی زندگی تو صرف اتنے سے نہیں چل سکتی. پہلا مقام یہ ہے، انہی میں جن میں یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جب یہ چیز یقین تک پہنچ جائے کہ اس میں صلاحیت نہیں رہی، یہ آنا ہی نہیں چاہتا، ضد کرتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، خامخواہ کے لیے کٹپشتیاں کر رہا ہے، مخالفت کے اوپر ہی اترا ہوا ہے، کوئی طریق اس قسم کا جو ہے یہ اس سے کارگر نہیں ہو سکتا. اس قسم کے لوگ آئیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جنہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لاکھ ان کو سمجھاتے چلے جائیے، نہیں آئیں گے وہ. تو کیا ان کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر کے چلے جاؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے؟ پتھر پہ پانی ڈال کے چلے جاؤ کہ اس میں سے کھیتی اگے گی. جذباتی دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، حقائق کی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. کالا مارالا اس کے لیے یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسا مقام اگر آ جاتا ہے، جب تو یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مقام آ گیا ہے، اس کے لیے 73/10/11 73/10/11 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کا رد عمل یہ نہ ہو کہ تو بھی بفر جائے. نہ، پھر ایسے مقام سے کیا کروں گا؟ مجھے یقین ہے کہ اب یہ جو چیز ہے اس میں صلاحیت ہے نہیں ہو سکتا، ناکام رہوں گا. وقت بہت تھوڑا ہے، انقلاب بہت بڑا لانا ہے. کہا واجرہم، الگ ہو جائیں گے. لیکن الگ کس طرح سے ہوگا؟ ہو جا گالی گلوچ سے، نٹ مار کر، سر پھاڑ کر. واجرہم حجرن جمیلا، بڑے حسن کارانہ انداز سے الگ ہو. پھر یہ جو ہیں اتنے سرکش، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. یہ جو دولت کے نشے میں بدمست ہیں، خود بھی یہ کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے راستے کی طرف نہیں آنے دیجیے. تو الگ ہو جا. کیا بات ہے صاحب انداز کہنے کا، اسے میرے پاس چھوڑ دے، میں آپ کو مسلح گا. یہ جو خدا نے اس وقت تک جھپٹا نہیں مارتا وہ اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں اس بستی پہ عذاب لائے کہ تو ان کے اندر تھا. یہ اٹھ کے چلے جانا کیا ہے؟ حجرن جمیلہ، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مشفق شفیق ہمدرد ڈاکٹر مریض کی بالی سے یہ کہہ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے، پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں. اس کا یہاں سے اٹھ کے چلے جانا بڑی قیامتیں اپنے آغوش میں رکھتا ہے. یہ مقام ہے جیسے ہجرت کہتے ہیں عزیزان ایمان. رسول کا یہ کہہ کے چلے جانا کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نہیں جاہدون اللہ، وہ بھائی ٹھیک ہے، تم اگر اسی طرح سے ہلاک ہونا چاہتے ہو تو میں تو اب تمہیں نہیں بچا سکتا، میرے بس میں یہ بات نہیں رہی. میں چلا اس خدا کی طرف کہ جو میرے خدا کے پیغام کے لیے زیادہ مساعد پیدا ہے. واجرہم حجرن جمیلا. دوسرے مقام پہ ہے جاتے ہوئے ہی وقل سلام، گالی دے کے نہ جا، پھر بھی یہ دعا دے کے جا کہ اللہ کرے کہ تو سلامت رہے. کیا قلب ہے اس پیغمبر کا عزیزان من، ان حالات میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہے.
مار کھا کے، پٹ کے، گالیاں کھا کے، استہزاء کرانے کے بعد، اور جاتے ہوئے بھی کہتا ہے قل سلام۔ ابراہیم نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں تو اس طرح نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ کوئی اس تباہی سے بچ کی جائے۔ قل سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں 43/89۔ کہا ہے کن لوگوں سے رات برس میں نے عرض کیا ہے، ضد پہ آتے ہیں، سمجھنا نہ چاہیں، ایک ہی دلیل دیے چلے جائیں کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی کے اوپر چلیں گے، ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور کیٹیگری اس میں کہی ہے کہ جو دین کو لہو لعب سمجھے، سیریسلی لے ہی نا۔ یہ جو ہمارے ہاں کا ایک ابداع ہم نے ہی پیدا کیا ہے نوجوانوں کا، ان کا قصور نہیں ہے اس میں۔ ہم نے ان کے سامنے مذہب ہی ایسا پیش کیا کہ جو تماشا تھا، انہوں نے اس کو کھیل تماشا سمجھ لیا۔ یہ ان کی طرف سے مایوسی نہیں ہے، وہ مقام کہ جہاں وہ واقعی سیریس ہوئی نا اس معاملے میں، ان کے متعلق بھی یہ کہہ دیا 6/70 6/70 اور ریفرنسز لکھ لیجیے برادران جی۔ 53/29 53/29 7/198 7/198۔ یہ وہ مقام ہے کہ وہی ابراہیم علیہ السلام جو اس طرح سے اتنی کوشش سے مردوں کو زندگی دینے کے لیے سدھا رہے تھے، ان کو مانوس کر رہے تھے اپنی طرف، کہا گیا انہوں نے کیا، ہمیں کہا گیا کہ یہ ہے تمہارے لیے بھی اسوہ۔ جب مقام یہ آ جائے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اب اسی ابراہیم کا یہ اسوہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یہ تم اور جن کی تم معصومیت اختیار کی ہوئے خدا کے علاوہ، میں ان سے بیزار ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بینکم وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تم میں اور ہم میں کھلی ہوئی ایک دشمنی ہوگی۔ ابداً کہنے سے یہ ہو گیا کہ بس ہمیشہ کے لیے یہ مایوسی کی بات ہو گئی، کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس انقلاب، اس مقام پہ یہ اعلان کر کے کہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز ہوگی، کہا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ نہیں، بعض آفرینی کی شکل ایک ہو سکتی ہے پیدا، تم خدا کی صداقتوں پر ایمان لے آؤ، بس ٹھیک ہے، پھر گلے سے لگ جائیں گے، ہو سکتی ہے بعض آفرینی، لیکن ان سے بیزاری، علیحدگی، بالکل اس لیے کہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، وقت توانائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس میں تو انہیں زندگی دینی ہے جس میں زندگی کی صلاحیت موجود ہو، جس کو بعد میں ڈکلیئر کر دے کہ نہیں صاحب ڈیڈ، پھر اس کے اوپر وقت ضائع کرنا دوائیاں دے کے انجیکشن دینے کے بعد، یہی دوائیاں انجیکشن کسی اس کے کام آ جائے گا جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہے ہجرت عجیبان من، وہاں جاتا ہے پھر نبی، وہاں جانے کے بعد ان کو تو وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ وہاں بھی اپنی مخالفت کو جاری رکھتے ہیں۔ کیا اس مقام کے اوپر پھر وہ عیسائیت کی تعلیم ہے کہ یہ تمہارے ایک گال پہ تماشا مارتے ہیں، تم دوسری گال سامنے کر دو؟ یہ شکست خوردہ سینٹ پال کی تعلیم ہو سکتی ہے، خدا کی اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جب یہ مقام آ گیا، یہی رسول جس سے کہا گیا تھا کہ تو بڑا نرم دل ہے، اگر تو قلب تیرا حزن غلیظن ہوتا، کہیں سنگ دل ہوتا، یہ ہے وہ لفظ غلظت جسے میں نے کہا، یہاں وہ بات آتی ہے، یہی رسول ہے۔ یہ مقام جب آ گیا ہے کہ وہ اٹھ کے اس کو مٹانے کے لیے اس مشن کو میدان جنگ میں آ گئے ہیں، اتر آئے ہیں، وہاں وہ عیسائیت کی تعلیم نہیں آتی، وہاں خدا کی اصلی تعلیم آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اب ان کے مقابلے میں کھلے ہوئے دشمن اور یہ جو مارے آستین تھے،
ہماری اپنی قوم کے افراد بنے ہوئے، زبان کے اوپر ان کی ہمدردیوں کے دعوے اور چھپے ہوئے خنجر ان کی آستینوں میں، اب ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے اور سختی کر ان کے اوپر جتنی سختی کی جا سکتی ہے۔ یہ آپریشن کا وقت آ گیا عزیزان مان، جب انگلی کا ناسور اتنا زیادہ زہرآلود ہو جائے کہ وہ کسی مرہم سے اچھا نہ ہو اور اس کا زہر باقی جسم کو بھی مسموم کیے چلا جا رہا ہو، تو اس وقت پھر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب اس انگلی کو کاٹ دینا باقی جذبے انسانیت کی حفاظت کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اسلام میں جہاد کے یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اگر سرجن کو نشتر چلاتے ہوئے دل میں وہ رحم کا جذبہ آئے اور ہاتھ جائے کانپ، تو آپ سے سمجھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں ہاتھ نہیں کانپنا چاہیے۔ تو ہمارا بہنا ہم اشداء علی الکفار، باہم ریشم کی طرح نرم، اور جب مقابلہ یہاں آ کے کر گئے ان سے چٹان کی طرح سخت، یہ وہی رسول ہے۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے جن میں زندگی کی رمق و صلاحیت ہے، یہ زہر آلود جتنے بھی ویپنز استعمال ہو رہے ہیں ان تمام کو آپ کو لے کے دفن کرنا ہوگا، پھر زندگی عطا کریں گے نا۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا آ رہا ہے عزیزان من۔ ایک یہ چیز ہے عزیزان من جو قرآن نے ہمیں سکھائی۔ میں نے عرض کیا ہے نا، بات تو ایسی تھی کہ شاید ایک نشست میں ختم نہ ہوتی، لیکن میں چاہتا تھا کہ دوسرا فیز آپ کے سامنے لے آؤں تاکہ وہ جو تصور ہے صرف عیسائیت کا وہی ہمارے ذہن میں نہ ہو، یہ دوسرا فیز بھی سامنے آ جائے۔ لیکن میں اسے پھر دوہراؤں کہ یہ جو سمجھنے کی طلب لے کر دل میں آیا ہو، جو زندہ رہنے کی آرزو لے کے کسی کے پاس آیا ہو، اس کے لیے قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے طریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یہ بات آ گئی۔ اس قدر نرم دل، اس قدر پرکشش، پرجذب شخصیت کہ غیر مانوس پرندے بھاگے ہوئے آواز کے اوپر آئے، دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے، ایک وہ اور ایک اس کے بعد ہمارے ہاں کی کیفیت۔ کہیں جا کے دیکھیے برادران عزیز، کسی مسجد میں، کسی درسگاہ میں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دوست ہمارے ایک دفعہ دلی کی بات ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، کچھ نور شرٹ میں تھے، اسی طرح سے چلے گئے، پائٹا کہیں ذرا نیچا تھا، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کھڑے جو ساتھی تھا وہ بھی نماز میں باندھے ہوئے، رکوع میں گئے تو جھکے جب تو اس کی نظر پڑی ان کے پانچے، اس نے اپنی نماز چھوڑی، نہ حول ولا قوت، کہاں بیٹھ گیا، اسی طرح سے اس کی وہ پتلون کو نیکر بنایا، بیچارے کو اوپر کیا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کیا نیچے، خیر یہاں تک ہی تھا۔ اور جب پھر وہ سلام نام اس کا سلام تھا نا، لیکن وہ تو پھیرنا ہوتا ہے نا۔ اور اس کے بعد جو وہاں مسجد میں اس کھڑے ہوئے کے ساتھ جو ہوئی ہے، اسے تو پوچھو نا، دن بھاؤ کی پڑی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ وہ دوبارہ مسجد میں نہیں گیا۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ۔ ذرا ذرا سی چیزیں، وہی جو جس نے قرآن نے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر نہ گرفت میں کر لینا، اس پہ نہ جھلا اٹھنا، ایکشن دیے جاؤ، جذب بنتے جاؤ، مہمات جو ہیں، قبائر جو ہیں، ان پہ نگاہ رکھو، ان چیزوں پہ نہ ہو۔ وہ ہمارے یہاں وہ چیزیں تو ساری نگاہ سے اوجل ہوئی اور ساری چیز رہ گئی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ یہ تھی عزیزان من وہ چیز۔ 5-7 منٹ کی آپ سے اجازت لیتا ہوں، بات ختم ہو جائے۔ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم نے سورہ عبسہ میں بڑی عجیب تلقین ہمارے پاس کہا، وہ جو تمہارے پاس آئے اس غرض کے لیے کہ اس کو زندگی مل جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے متعلق میں پھر عرض کر دوں، اس کے متعلق ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے آپ نے یہ کیا تھا، پھر وہی روایت آ جاتی ہے کہ
کہ ایک اندھے صحابی تھے آپ کے پاس، وہ آئے کام سیکھنے کے لیے، اور آپ نے صاحب منہ موڑ لیا، منہ بسوڑ لیا، اور تر شروع ہو گئے اور ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. قرآن جن کے متعلق یہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے، کیا اتنی بڑی تاکید کے بعد بھی رسول کی یہ کیفیت ہوگی؟ حضور کی بات نہیں ہے، قرآن کا انداز یہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کی بات ہو، نہ بھی ہو تو وہ بات یوں سمجھاتا ہے جیسے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تر شروع ہو گئے، ماتھے پہ تیوریاں پڑ گئی، منہ مسور دیا، رخ بدل دیا، اعراض برت دیا. کس بات سے؟ کہ ان کے پاس ایک غریب اندھا آ گیا ہے. اچھا، یہ ریئیکشن ہو رہا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا. تمہیں کیا معلوم اس بات کا؟ آتے ہی یہ چیز پہلے ہی فیصلہ دل میں کر لی کہ نہیں صاحب یہ تو بیکار چیز ہے، کچھ نہیں. تمہیں کیا علم ہے کہ یہ کتنی بڑی پاکیزگی اور نشو و نما حاصل کر لے یہاں آنے کے بعد؟ تمہارا فرسٹ امپریشن یہ ہونا چاہیے کہ جو آیا ہے اس طرح سے، اس کے ساتھ اس طرح سے جذب و کشش سے پیش آؤ، ملاطفت اور نرمی سے پیش آؤ، اس کو اپنے قریب کرو کہ عاجز ہے کہ وہ اس سے کیا کچھ نہ بن جائے. اور جب ذکر کرو فتن کا ذکر، اگر اتنی بلندیوں پہ نہ بھی پہنچے تو کم از کم نصیحت تم سے حاصل کرے، نصیحت پہ عمل کرے. یہ کچھ فائدہ تو ہوگا. لیکن تمہاری کیفیت یہ اما من استغنی فانت لہ تصد. اس کے برعکس وہ، یہ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے عزیزان من. پھر نہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کہا جا رہا ہے. حضور کا کریکٹر یہ سیرت یہ تھی. تو دوسری طرف وہ ہے میں اس لیے کہ ذرا بڑا آدمی ہے اور وہ تمہاری ان چیزوں سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تم بہت زیادہ اونچی طرف جانا چاہتا ہے. روز چودھری صاحب بھی میں ڈوڑی تھی. کیا بات قرآن کر دیا ہے. فانتا لہو تصدا، اس کی طرف جھک جھک کے جانا ہے تو. وما علیک اللہ یزکا اما من جاءک یسعی. ہاں، یعنی یہ شخص جو اس مستغنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ضرورت ہی نہیں سمجھتا اس کی کہ وہ ہدایت کی بات سنے یا اس کے اوپر عمل کرے، وہ اگر ان چیزوں سے ہدایت یافتہ نہیں ہو رہا، اس کا تمہارے ذمہ کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں سے عائد ہو جاتا. تم بڑی ذمہ ہو اس بات سے. یہ چیز غلط ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ حالات. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. اور وہ جو دل کے جھکاؤ کے ساتھ کھینچے کھینچے تمہاری طرف آ رہا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ اپنی اصلاح کرنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، نہ اس لیے کہ معاشرے میں اس کی حیثیت بڑی لو سی یا کم سی ہے، اس کی طرف سے بے رخی برتنا تمہارے ہاں سے نہایت بری بات ہے، غلط ہے. اللہ انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ. یہ تو ایک پوری انسانیت کے لیے کھلی ہوئی نصیحت کی چیز ہے. جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے. تیری کیفیت یہ ہے کہ جو چاہتا نہیں ہے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. میں اس لیے کہ بڑا ہے. یہ جو اس طرح سے چاہ کے تمہاری طرف آ رہا ہے، میں اس لیے کہ معاشرے میں پوزیشن اس کی ایسی نہیں ہے، اس سے بے رخی برت رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، دھتکار رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. اس سے وحشی پرندے مانوس نہیں ہوا کرتے، اس سے مردوں کو زندگی نہیں ملا کرتی. یہ ہے عزیزان مان میری قرآنی بصیرت کے مطابق سورہ بقرہ کی 260 آیت کا مفہوم، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ طریقہ کیا ہے مردوں کو زندگی بخشنے کا، اور طریقہ یہ بتایا تھا کہ اتنی اپنے اندر کشش پیدا کر کہ کھینچے ہوئے چلے آئیں تمہاری طرف غیر مانوس اور وحشی انسان. اس کے لیے صبر، تحمل، برداشت، استقامت، التزام، ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. وسعت نگاہ، قلب کا ظرف
چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ گرفت نہ کرنے لگ جاؤ. نفرت نہیں عزیزان مان، بس ایک بات یاد رکھو، نفرت نہیں. اگر کسی سے یہ چیز سرزد ہوتی ہے، اس کی اس بات کے متعلق تو کہو کہ غلط ہے. اس انسان سے نفرت نہ برتو کہ یہ احترام آدمیت کے خلاف چلا جائے گا. کسی کے خلاف نفرت نہیں کر. جو مجرم فرد پرسن ہے اس کے خلاف نفرت نہیں، اس کے جرم کے خلاف آپ نفرت برتیے کہ اس جرم کے ارتکاب کے باوجود وہ آدمی تو رہتا ہے. آدمی کا احترام تو باقی رکھیے. حقوق آدمیت جو ہیں ان سے اس کو محروم نہ کیجیے. جو اس سے حرکت ایک سرزد ہوئی ہے اس کی اصلاح کیجیے، اس کو برا کہیے. اس شخص کو نہیں. بات ہے یہ بڑی نازک سی، لیکن ہے بڑی اہم بات عزیزان مان. محبت، نفرت بالکل دو متضاد چیزیں ہیں. یہ جتنی چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو زندگی ملے، محبت کرتے چلے جائیے. اور اس کے برعکس جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. یہ محض اس لیے ہے کہ یہ طبقے کے جنہوں نے ان لوگوں کو کوئی روشنی دکھانی تھی، ان کی کیفیت یہ ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ذرا سا بھی ان کے وضع قتل میں آ کے اوپر نہ اترے، اتنا جھاڑو، اتنا دھتکارو کہ توبہ کر کے چلا جائے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، اتنا ہی نہیں کہ کارواں سے ٹوٹا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے. کیوں کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. خوئے دل نوازی سے قوم کو زندگیاں ملتی ہیں عزیزان من. اور جو شخص بھی خدا کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہے طریق جس کو اختیار کرے، یہی اسوہ ابراہیمی ہے، یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.